میرے خیال میں دیکھیں پنجاب کی حد تک اور ضمنی انتخابات کی حد تک مجھے نہیں لگتا کہ اتنا اثر انداز ہوگا. ہاں جو لانگر ٹرم میں یعنی اگر ہم اگلے 6 مہینے کی بات کریں تو بالکل ہوگا, اور اس کی وجہ یہ بھی ہوگی کہ جو مہنگائی کا بوجھ عوام کو فیس کرنا پڑے گا یا پڑ رہا ہے, شروع ہو گیا ہے, وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ لوگ جو ہے دوبارہ عمران خان کے دور کو یاد کریں گے. تو یہ ایک وجہ ہے. جہاں تک ضمنی انتخابات ہیں تو میرے خیال میں پنجاب حکومت جو ہے نون لیگ کی خصوصاً وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ مسالہ ہمیشہ اتنا تیز رکھا جائے کہ ان کے جو تحت کیے گئے انتخابات کے اوپر سوالات باقی رہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کی تو کوشش ہوگی کہ ایسے وہ نہ آئیں, یا اگر آئیں بھی پارلیمان کے اندر تو کم از کم ایک اتنی قلیل میجورٹی کے ساتھ آئیں کہ وہ حکومت نہ بنا پائیں. اور یہ ڈرامہ جو ہے ہم نواز شریف کے کیس میں بھی دیکھ چکے ہیں, پیپلز پارٹی کے کیس میں بھی دیکھ چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں 1950 کی دہائی سے ایک ہی تجربہ چل رہا ہے جس کا نتیجہ بھی ایک ہی نکل رہا ہے, مگر نہ اسٹیبلشمنٹ سیکھ رہی ہے اور نہ سیاسی جماعتیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ عمران خان کسی بیانیے کے ساتھ نہیں بلکہ وہ ایک حکمت عملی کے ساتھ چل رہے ہیں. ان کا بیانیہ صرف اور صرف اقتدار ہے, اور ان کا بیانیہ ایک سیاسی حکمت عملی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اب 17 جولائی کو جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں 20 سیٹوں پر, یہ ڈٹرمن کریں گے پنجاب کے مستقبل کی سیاست کو. اور اس سے پہلے ایک بڑا سنگین الزام انہوں نے ISI کے ایک بریگیڈیئر کا نام لے کے اس پہ لگا دیا ہے, اور یہ بھی ایک حکمت عملی کا حصہ ہے. اب چاہے وہ ایکچولی کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی, مگر یہ الزام لگا کہ عمران خان ایک چیز ریکارڈ پہ لے آئے ہیں کہ 17 جولائی کو اگر الیکشنز میں عمران خان اگر ہارتے ہیں, وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے خفیہ اداروں کی طرف سے. اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کو وہ کہیں گے کہ میرا الزام درست تھا, اور بر وقت ہم نے جو ہے مداخلت کر کے اور آواز بلند کر کے اس سیاسی انجینئرنگ کو روکا, اور پنجاب کے عوام میرے ساتھ. تو یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے, بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایک حکمت عملی کے تحت فوج کو اور اس کی جو موجودہ قیادت ہے اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ فوج کی موجودہ قیادت جو ہے نومبر میں اس نے تبدیل ہونا ہے. تو عمران خان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو موجودہ قیادت ہے فوج کی, اس کے بعد کی قیادت کے ساتھ اپنے روابط جو ہے استوار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور دباؤ میں لا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اور اس لیے دباؤ میں لا رہے ہیں تاکہ وہ نون لیگ کا کم از کم سپورٹ نہ کرے, اور کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ان کو بھی اقتدار میں لائی تھی 2018 میں, اور ان کے ذہن میں اب یہ چیز بیٹھ چکی ہے کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے 2018 کی طرح یہ اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جو کسی اور جماعت کو یا ان کے مخالفین کو اقتدار میں لا سکتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا کوئی بیانیہ ہے, کوئی نظریہ ہے, کوئی سیاسی بیانیہ ہے یا کوئی سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واحد سوچ جو ان کے دل و دماغ میں ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کو ٹارگٹ کر کے جو ہے کسی بھی طریقے سے ان کو دباؤ میں لا کے عوام کے اندر ایک تحریک پیدا کی جائے, اور عوام کے اندر جو وہ نفرت کے جذبات ابھار رہے ہیں اس نفرت کے جذبات اور اس غصے پر کھیل کے, اور جو موجودہ معاشی چیلنجز ہیں ان کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو غصہ دلا کر وہ میدان میں رہنا چاہتے ہیں. بلکہ ان کی شاید یہ کوشش بھی ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ تو بالکل مداخلت نہ کرے, مگر جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہماری سپورٹ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان نے ایک اٹیمپٹ کی ہے. وہ اٹیمپٹ یہ ہے کہ جو نیریٹو تھا عمران خان نے دیا اپنے لوگوں کو, وہ ایک اینٹی امریکہ نیریٹو دیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. تو ہم 70 سال سے لوگوں کو بتاتے آئے ہیں کہ جی جو کچھ پاکستان میں اگر وہ خراب ہو رہا ہے تو وہ امریکہ ہی اس کا ذمہ دار ہے. 71 میں اگر پاکستان جنگ ہار گیا تو اس کی ذمہ داری بھی امریکہ کے اوپر ہے, اور اسی طرح. تو ہم 70 سالوں سے یہی سازشی تھیوریز پڑھاتے رہے. عمران خان کا جو موقف ہے یا نیریٹو ہے وہ ہیٹ, نفرت اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. مارک ٹوین کہتے ہیں کہ اے لائی کین ٹیک راؤنڈ آف ہاف آف اے ورلڈ وائل دا ٹروتھ از پٹنگ آن اٹس شوز. یعنی کہ ایک جو جھوٹ ہے وہ آدھی دنیا کا چکر کاٹ لیتا ہے, جبکہ جو سچائی ہے وہ ابھی بوٹ پہن رہی ہوتی ہے, جوتے پہن رہی ہوتی ہے.
تو بات یہ ہے کہ نفرت زیادہ بکتی ہے، جھوٹ زیادہ بکتا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ انسانی جبلت ہے۔ باعث جو ہوتا ہے وہ زیادہ بکتا ہے، لوگوں کے باعثز ہوتے ہیں، تو عمران خان نے ان باعثز کو، جھوٹ کو یوٹیلائز کیا ہے، اور انہوں نے کوشش یہ کیا کہ ایک تو عوام اور فوج کے اندر بھی تقسیم پیدا ہو، اور ایک ودن دی فوج بھی ڈویژن پیدا ہو، اور وہ زیادہ سے زیادہ پریشرائز کر سکیں فوج کے جو پالیسی میکنگ میکنزم ہے اس کو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا سکیں۔